حرام چیز حرام ہی ہوتی ہے، اسے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج کے لوگ اپنے مطلب کی باتیں قرآن سے سننا چاہتے ہیں، اپنے مطلب کی باتیں علماء سے سننا چاہتے ہیں، اپنے مطلب کی باتیں نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی مطلب کی بات نہ نکلے تو علماء سے لڑائی، بند پڑھائی۔ اپنے مطلب کی بات اگر نکل گئی تو علماء سے خوش، حرام کو کر دیں گے پش۔ میرے پیارے بھائی، آپ کی عقل کی بات الگ ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی بات الگ ہے۔ آپ اپنے عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، قرآن سے اپنے عقل کو سمجھائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، بس۔ آپ اللہ پر بلیو کرتے ہیں تو اسے حرام مان لیجیے۔ اس میں زیادہ لاجک ڈھونڈیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ اور آج کل کے لوگ خالی لاجک ڈھونڈ رہے ہیں، صرف اور صرف لاجک ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ زیادہ اندر جانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہی کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جائیں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہی درپیش آیا۔ ایک عورت تھی جو اینشینٹ وومن تھی، یعنی بڑھیا ہو چکی تھی، اور اسے ڈر تھا کہ میرا جو شوہر ہے وہ کہیں دوسرا نکاح فورن عورت سے نہ کر لے، یعنی کسی غیر عورت سے نکاح نہ کر لے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ جو اس کی ایک بیٹی تھی جو دوسرے شوہر سے تھی، اس نے سوچا کہ اس اسٹیپ ڈاٹر یعنی اس لڑکی کا نکاح اپنے شوہر سے کر دیں تاکہ اس کا جو مال ہے، جو پراپرٹی ہے، سب میرے نام ہو جائے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بڑھیا سمجھ کر میرا شوہر یعنی جو کنگ ہے، جو بادشاہ ہے، کہیں دوسری شادی نہ کر لے، کہیں دوسری میرج نہ کر لے، ارینج میرج نہ کر لے فورن عورت سے، یعنی کسی باہری عورت سے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس گئی اور جا کر پوچھی کہ آپ یہ بتائیے کہ میری ایک بیٹی ہے جو دوسرے شوہر سے ہے، اور میں ابھی بادشاہ کے ساتھ رہتی ہوں، ان سے میرا نکاح ہوا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس بٹیا کا نکاح اپنے شوہر سے کر دوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے صاف منع فرما دیا اور کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے۔ دس از اے فوربیڈن ان اسلام، حرام ہے اسلام میں۔ اب اللہ اکبر، دیکھیے معاملہ کیا ہوا۔ ایک سچ بولنے کی وجہ سے وہ دشمن ہو گئی اب۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ اگر سچی بات آپ بتا دیں، آپ کسی کو وضو کرنے کا طریقہ اگر بتا دیں تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں اس کا ٹچ نہ ہوا ہو واٹر سے، ہینڈ وغیرہ یا فٹ وغیرہ، تو وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، کہتا کہ تم مجھے سکھاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اینی وے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب منع فرمایا وہ مانی نہیں، اس کے اوپر سے دشمن بھی ہو گئی۔ ایک دن وائن منگایا، گھر میں وائن، شراب کی بوتلیں منگائی اور بادشاہ کو خوب پلایا 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 پلایا۔ جب نشے میں چور ہو گیا، بخمور ہو گیا، تو اپنی اس ڈاٹر کو، اپنی اس بیٹی کو شرنگار کر کے بیوٹی پارلر میں بیوٹی بنا کر، اچھا آپ سوچیں گے اس وقت بیوٹی پارلر تھا یا کیا؟ بھیا سجانے کو ہی وہ کہتے ہیں۔ تو اس نے پارلر کیا، اس کا سجایا، پتی شو شرنگار کیا۔ شرنگار کرنے کے بعد اسے کیا ہے، کافی طریقے سے اس کو سجایا، اور سجانے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، وہ بھی خلوت میں، یعنی اکیلے میں، تنہائی میں۔ اللہ اکبر۔ اتنی ڈیکوریٹ ہونے کے بعد جب وہ عورت یعنی اس کی بیٹی جو عورت ہو چکی تھی بادشاہ کے سامنے آئی تو بادشاہ کا دل اس پر آیا، اور اس نے اس کے ساتھ غلط کرنے کی جب کوشش کی تو ماں تو پہلے سے ہی خوش تھی۔ اس نے کہا اے بادشاہ، او کنگ، میں تو خوش ہوں لیکن زکریہ علیہ السلام تم سے ناراض ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام کام ہے۔ اب وہ نشے کی حالت میں تو چور تھا، بدمعاشی کیا،
اور کہا ٹھیک ہے زکریا علیہ السلام کو بلایا جائے میری دربار میں۔ اللہ اکبر، بلایا گیا اور اس دربار میں حضرت زکریا علیہ السلام کو ذلیل کیا گیا اور جلادوں کو بلا کر ان پر کوڑے برسائے گئے اور کہا گیا کہ ان کو سزا دو، اتنی سزا دو کہ یہ موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ اللہ اکبر، ایک سچ بولنے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو ذبح کیا گیا۔ اللہ، ذبح کیا گیا۔ جب سر انور تن اطہر سے جدا ہوا، اللہ اللہ، باڈی سے جب ہیڈ جدا ہوا تب بھی آواز آ رہی تھی، او کنگ، دس وومن از فوربیڈن ٹو یو، یہ حرام ہے تم پر، یہ حرام ہے تم پر، یہ حرام ہے تم پر، یعنی یہ تمہارے لیے حلال ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا نام لیتے ہوئے اور یہ حلال کام کرتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام اس عورت کو اس کے اوپر حرام بتاتے ہوئے دنیا سے تشریف لے کر گئے اور یہ بات ثابت کیا کہ سچ کو سچ ہی رہنے دو، جھوٹ نہ ہونے دو۔ اور علماء کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے، یعنی انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کے وارث کا کام یہ ہے کہ سچ کو سچ ہی بتایا جائے، چاہے جان رہے چاہے چلی جائے۔ جب آپ اس لائن میں آ گئے ہیں تو سچ باتیں بتانے سے گھبرائیے مت۔ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ نے جب آپ کو بنایا تو آپ کے ساتھ رزق بھی بنایا، رزق آپ کو دینے والا وہ ہے۔ اور اگر آپ فی الحال دنیا سے تشریف لے کر چلے بھی گئے تو جانے پر ہی تو جنت ملے گی، زندگی میں جنت نہیں ملنے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے علماء کی باتیں مانو، اپنے صلحاء کی باتیں مانو، اگر وہ بتائیں اچھی بات تو ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ ان کے دشمن ہو جاؤ۔ اگر آپ ان کے دشمن ہو گئے تو سمجھائیں گے کسے، بتائیں گے کسے؟ اللہ اکبر، آج کا دور بہت ہی پرفتن، یعنی فتنوں بھرا دور ہے۔ آج سمجھانا سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ لوہے کا چنا چبانا جیسا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، اے لوگوں سنو، ایک دور آئے گا کہ دین کو عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسے اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھا جا رہا ہو، فائر رکھا جا رہا ہو، شرارے رکھے جا رہے ہوں، چنگاریاں رکھی جا رہی ہوں، اسے تڑپایا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر، وہ دور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی باتیں بتانے کا اجر، اچھی باتیں بتانے کا اپوزٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے۔ فی الحال یہ نبی کی سنت ہے اور سنت میں ہی جنت ہے۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے واقعہ سن لیا اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بس چکا ہے، اس پر عمل کریں۔ جو حرام ہے انہیں حرام ہی سمجھے اور جو حلال ہے انہیں حلال ہی سمجھے۔ نکاح کے لیے کچھ رشتے اللہ نے بنائے ہیں جن سے نکاح جائز ہے، اور کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح حرام ہے۔ تو جو حرام ہے ان کو حرام رہنے دیں، جو حلال ہیں انہیں حلال رہنے دیں۔ ایک دوسرے میں خلط ملط نہ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ دنیا بھلے چھوڑ دے آپ کو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے، تاکہ میں جو ویڈیو ریکارڈ کروں قرآن و سنت کے دائرے میں سب سے پہلے وہ آپ کے پاس پہنچے۔